به كان وعده مفعولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مزمل آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی 17 پارہ نمبر 29 میں سے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت قیامت کے دن کی ہولناکی اور شدت بیان کر رہا ہے کہ اس کی شدت اور ہولناکی اور سختی اتنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا میں کسی مصلحت کی وجہ سے کسی کو نہ پکڑے ہم، تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کیونکہ قیامت کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ قیامت والے دن اگر اس نے کفر کیا ہے اور کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، تو دنیا میں کسی مصلحت سے اگر اس پر پکڑ نہ ہوئی تو وہ یہ نہ سمجھے وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اور وہ ایسا سخت دن ہے کہ وہاں اس دن کی سختی بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہاں اس دن نوجوان اور بچے جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، اس کی سختی سے بوڑھے ہو جائیں گے، یا اس کی غم سے اور تکلیف سے وہ بوڑھے، کیونکہ بعض اوقات بندہ غموں اور تکلیفوں کی وجہ سے بھی بندے پہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، اور یا جو ہے نا اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی کہ بچے ہوں گے اور بوڑھے ہو جائیں گے لیکن قیامت کا دن ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں کفار پر فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اور کس طرح تم بچ جاؤ گے، ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا ہے، یوماً اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جس دن بن جائیں گے بچے شیبا بوڑھے، جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، السماء منفطر بہ، اور آسمان اس دن سے منفطر پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، ہے اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ مفعولا، ہو چکنے والا، اللہ کا یہ وعدہ ہو جانے والا ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ قیامت اور یہ جو ہے یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ نصیحت ہے پس جو چاہے اتخذ الی ربہ سبیلا، تو اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ یہ قرآن اور قیامت کیا ہے؟ نصیحت ہے، پس جو چاہے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک تو اٹھتا ہے میرا پاک پیغمبر ادنی من ثلثی اللیل، رات کے 2/3 کے قریب، ونصفہ، اور آدھی رات، وثلثہ، اور 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ من الذین، ان مومنوں سے، معک جو آپ کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ رات کے تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جانے والے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ تو تہجد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے جی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور بے شک اللہ رب العالمین یقدر اللیل والنہار، وہ اندازہ خوب لگاتا ہے، اللیل والنہار، رات کے اور دن کا، علم ان لن تحصوہ، وہ جانتا ہے، ان لن تحصوہ، یہ کہ تم شمار نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم، پس اس نے تمہارے اوپر مہربانی کر دی ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس پڑھ لو ما وہ تیسر من القرآن، جو آسان ہو، من القرآن، قرآن میں سے، علم ان سیکون منکم مرضا، جانتا ہے وہ ان سیکون، یہ کہ ان قریب ہوگا، منکم، تم میں سے، مرضا، مریض بھی ہوں گے، کوئی لوگ بیمار بھی ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پوری رات اگر نہیں بھی اٹھتے ہو تو جو آسان لگے قرآن تہجد میں پڑھو اور تہجد پڑھو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات تہجد کی نماز 6 رکعتیں ادا کر لی ہے، اللہ اکبر، تو گویا کہ اس نے رات تہجد کی نماز پوری ادا کر دی ہے، 6 رکعتیں ادا کرے۔
اللہ اکبر۔ ویسے عموماً نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعتیں جو ہے نا آپ وتر شامل کیا کر لیتے تھے۔ تو فرمایا عالم ان سیکون منکم مرضا، اللہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ جو تمہیں آسان لگے کہ ان قریب تم میں لوگ بیمار بھی ہوں گے، کہ اگر یہی حکم ہو کہ رات آدھی رات اٹھنا ہے، رات کا تہائی اٹھنا ہے، تو پھر لوگ تو بیمار بھی ہوں گے نا، تو وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ تم میں بیمار بھی ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے کچھ لوگ ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ رب العالمین کے فضل تلاش کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ کاروبار بھی کریں گے، تو اگر ساری رات وہ تہجد پڑھیں گے تو کل وہ دولتانہ بازار میں دکانداری کیسے کریں گے؟ تو نیند بھی کرنی ہے، آرام بھی کرنی ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے تاکہ تمہاری صحت بھی ٹھیک رہے۔ تو فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ دوسرے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کریں گے۔ کچھ لوگ مجاہدین بھی ہوں گے، تو اگر ساری رات وہ جاگتے رہیں گے تو کل جو ہے نا نیتنیاہو سے وہ لڑیں گے کیسے، اور وہ میدان جنگ میں جہاد کیسے کریں گے دشمن کے صف میں؟ تو نیند بھی کریں تاکہ وہ دن کو چوکنے ہو اور دشمن کے صفوں میں گھس جائے، اور تو تہجد کی نماز بھی ادا کریں۔ یعنی یہ دیکھیں نا پوری سورت میں تہجد کی نماز کی کتنی فضیلت بیان کی اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ جب راتوں کو امت رویا کرتی تھی، جب امت راتوں کو رویا کرتی تھی تو دن کو امت مسکراتی رہی، اور جب امت والوں نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا دن کے اجالے میں رو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب راتوں کو رونا امت نے چھوڑ دیا اور راتوں کو عیاشیاں شروع کر دی تو دن کے اجالے میں رو نہیں رہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا حالت بنی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی نماز یہ سورۃ سجدہ ہے، اور آیت نمبر 15 اور پارہ نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، پارہ نمبر 21 سے، اور سورۃ سجدہ ہے جی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک ایمان لاتے ہماری آیتوں پر وہ لوگ، اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بہا ان آیتوں کے ذریعے، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر اور غرور نہیں کیا کرتے ہیں۔ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں جب آیتوں کے ذریعے انہیں کی جاتی، کیا کی جاتی ہیں؟ نصیحت کی جاتی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، آیت سجدہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ سجدہ بھی کرنا ہے بعد میں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سجدے میں گر پڑتے ہیں، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں رب کی حمدوں کے ساتھ، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جن کی کروٹیں بستر و آرام گاہوں سے دور رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کروٹیں بستروں آرام گاہوں سے دور رہتی ہیں۔ اللہ نے وہ جفا کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ بے وفائی، یہ جو نا جفا بے وفائی کی ضد ہے، تو لفظ بھی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یترکون مضاجعہم یا یرتحلون عن مضاجعہم، وہ چھوڑتے اپنے بستروں کو، ٹھیک ہے نا، اپنی آرام گاہوں کو، لیکن اللہ نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ نے جفا کا لفظ استعمال کیا کہ وہ اپنے بستر و آرام گاہوں سے جفا کرتے ہیں اور مجھے اللہ رب العالمین سے اپنی وفا نبھاتے ہیں۔ وہ بستروں سے جفا کر کے مجھ سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی وفائیں نبھاتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ فرمائے یدعون ربہم، وہ رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ۔ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، جب دل اللہ رب العالمین کی طرف اڑتا ہے
تو اس کی مثال ایک پرندے کی طرح ہے۔ جب پرندہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس پرندے کا جو سر ہے یہ دل ہے اور دونوں پر جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پرندے کا سر ہوتا ہے اور دونوں سائڈوں پہ پر ہوتے ہیں، تو یہ جو سر ہے یہ محبت ہے، اور یہ جو دونوں پر ہے یہ طمع اور امید ہے اور خوف الہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یدعون ربہم، یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یعنی یہ مومن کی نشانی ہے کہ یہ ڈر اور امید کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اور ہونا بھی یوں چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میدان محشر میں اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہوں، اور اگر اعلان ہو جائے کہ ساری خلقت جہنم میں جائے گی، ایک بندہ جنت میں جائے گا، وہ فرماتے ہیں مجھے پھر بھی یہ امید رہے گی کہ وہ ایک بندہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ تو یہ ڈر اور امید کے ساتھ یہ فرمایا ربہم خوفا و طمعا، پکارتے ہیں رب کو خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، و طمع اور امید کے ساتھ، ومما رزقناہم ینفقون، اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دن کے اجالے میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے مال لٹاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ اے اللہ ان لوگوں کو کیا ملے گا جب یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، خوف اور طمع کے ساتھ اٹھ کر تیرے دربار میں دعائیں مانگتے ہیں، یہ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون، ان کا جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اخفى القوم اعمالا فاخفى اللہ لهم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جب مخلوق نے راتوں کو چھپ چھپ کے باقی مخلوقات سے، ساری خلقت سوئی ہوئی ہے اور باقی مخلوق سے چھپ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق سے چھپ کر مجھے پکارا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی اس کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے مخلوق کے وہم و گمان سے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جب اس نے مخلوق سے چھپ کے میری عبادت کی ہے اور چھپ کے مجھے پکارا ہے، تو میں نے اس کے لیے جو بدلے میں تیار کر رکھا ہے وہ بھی مخلوق کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ما لا عین رأت، وہ تیار کیے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے پوری تفصیل اس کے بارے میں سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی بشر انسان کے دل پہ اس کا کٹ کا بھی نہیں گزرا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے تیار کیا۔ تو یہی مطلب ہے اما فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس پر ایک پورے جمعے کا بیان ہے۔ صحابہ کرام کی شان بھی یہی تھی، صحابہ کرام کی صفات یہی تھے، رہبان باللیل وفرسان بالنہار، صحابہ کی نشانیاں ہی یہی تھی کہ وہ رات کو راہب نظر آتے تھے اور دن کے اجالے میں وہ مومن مجاہد اور غازی نظر آتے، رات کو وہ راہب نظر آتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور دن کے اجالے میں صحابہ کرام مجاہدین اور اسی طرح وہ غازی نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر بھی فرمایا کہ تہجد کی نماز کی کتنی فضیلت ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ جہاد بھی کریں گے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھو وہ جو آسان ہو قرآن میں سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
حسنا، اور قرض دو اللہ رب العالمین کو قرضا حسنا، اچھی قرض، وما تقدموا لانفسکم، اور وہ جو تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، من خیرن کسی بلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ تو پاؤ گے اسے اللہ کے ہاں، ہوا خیرن وہ بہت بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا اور زیادہ ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور استغفار طلب کرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ سورہ مزمل ختم ہوئی، انشاءاللہ سورہ مدثر اگلے درس میں اللہ پاک